فرشتوں کی قطار ساتوں آسمان کے اوپر چلی جاتی ہے. اللہ پوچھتا ہے کہ فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ، حدیث شریف میں ہے کہ فرشتے کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ تیرا ذکر ہو رہا تھا، تیرے محبوبوں کا ذکر ہو رہا تھا، ہم اس محفل سے آ رہے تھے. تو اللہ کہتا ہے کہ فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے ان تمام کو معاف کر دیا، میں نے ان کی بخشش کر دی. اب حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فرشتے کہیں گے کہ باری تعالیٰ وہاں پر جو سب کے سب تھے تمام ذکر مصطفیٰ نہیں کر رہے تھے، بلکہ ذکر مصطفیٰ مخصوص ہو رہا تھا اور جب اپنے کام کاج میں مشغول تھے. تو اللہ فرماتا ہے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ فرشتوں کیا ہوا، وہ میرے محبوب کا ذکر کر تو نہیں رہے تھے بلکہ سن تو رہے تھے، میں نے ذکر کی برکت سے معاف کر دیا. ذکر سید الانبیاء ہے، یہ اس ذات کا ذکر ہے کہ جس ذکر کو اللہ نے بلند کر دیا. یہ اس محبوب کا ذکر ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے تیرے خاطر تیرے ذکر کو زمین و آسمان میں بلند کر دیا. اس آیت کی شرح میں امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ اللہ نے محبوب کے ذکر کو بلند و بالا کر دیا. اب قیامت تک جو مصطفیٰ کا ذکر کرتے رہے، جو مصطفیٰ کا ایسا کرتے رہے، اللہ ان کے ذکروں کو بھی بلند و بالا کر دے گا. ذکر مصطفیٰ کی محفل سجائیں، خصوصاً یہ ذکر مصطفیٰ نہیں بلکہ ہم ہمارے مقدروں کا سوال رہے ہیں، ہم ہماری زندگیوں کا سوال رہے ہیں. کیونکہ آپ نے دیکھا کہ سیدنا ابا بکر کو یہ شان کہاں سے ملی کہ قیامت تک صدیق اکبر کے نام سے سرفراز کر دیے گئے. میرے مصطفیٰ نے عمر کو فاروق اعظم بنا دیا، میرے مصطفیٰ نے عثمان کو ذی النورین بنا دیا، میرے مصطفیٰ نے علی کو حیدر کرار بنا دیا، میرے مصطفیٰ نے عبد القادر کو غوث اعظم بنا دیا. کوئی مرتبہ کہاں سے ملا؟ ذکر مصطفیٰ سے ملا، میرا آقا کے ذکر سے ملا. اب قربان جان یہ وہ ذکر ہے جسے اللہ نے بلند کیا. خدا کی قسم اگر ساری کائنات ذکر مصطفیٰ کرنا چھوڑ دے تو ساری کائنات غرق ہو کر رہ جائے. یہ اللہ نے کائنات کو پیدا کیا تو ذکر محمد کے لیے پیدا کیا، آقا کے ذکر کے لیے پیدا کیا. قربان جانے ہم اس مقدس امت میں پیدا ہوئے کہ جس امت نے پیدا ہونے کی دعائیں انبیاء نے کی تھی. اللہ نے سیدنا موسیٰ کو کوہ طور پر بلا کر تورات سے سرفراز کیا تو سیدنا موسیٰ نے کہا کہ باری تعالیٰ تو نے مجھے تورات تو عطا کی ہے، تو مجھ سے کلام تو فرما رہا ہے، لیکن تیرے بندے کی ایک خواہش ہے. اللہ نے کہا کہ موسیٰ جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو. تو سیدنا موسیٰ نے کہا کہ باری تعالیٰ میرا خیال ہے کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ میں اپنا جلوہ تمہیں دکھا تو سکتا ہوں لیکن تم میں داغ نہیں، تم نہیں دیکھ سکتے. سیدنا موسیٰ حیران ہو گئے، کہا کہ باری تعالیٰ تو ساری خلقت کا نام ہے، تو نے مجھے نبی بنا کر بھیجا اور تو کہتا ہے کہ مجھ میں فکر نہیں کہ میں نہیں دیکھ سکتا. اے باری تعالیٰ یہ تو بتا تیرا دیدار کون کرے گا؟ ایسی کون سی ذات ہوگی جو تجھے دیکھے گی؟ تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ مجھے دیکھے گا تو ایک ہی دیکھے گا جس کا نام محمد ہوگا. سبحان اللہ، جس کا نام محمد ہے. موسیٰ نے کہا کہ باری تعالیٰ یہ محمد کون ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ اگر محمد کو پیدا نہ کرتا تو نہ یہ زمینوں کو پیدا کرتا، نہ یہ آسمانوں کو پیدا کرتا، نہ جنات کو پیدا کرتا، نہ ملائک کو پیدا کرتا، نہ انسان کو پیدا کرتا. موسیٰ میں تم کو بھی پیدا نہیں کرتا. مصطفیٰ کے خاطر اللہ نے کائنات کو پیدا کیا. قربان جانے میرے مصطفیٰ. جب کوئی کسی بادشاہ
خدمت میں چھوٹا سا نذرانہ پیش کرتا تو بادشاہ اسے خالی نہیں کرتے، پلٹا کر اسے انعام و اکرام عطا فرما دیتے۔ اب یہاں پر نعت خوانی ہوئی، یہاں پر آقا کی حمد و ثنا کی گئی، ہم نے اس شہنشاہ کی بارگاہ میں نعت شریف پڑھنے کا شرف حاصل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے خلقت میں بادشاہت تو بہتوں کو دی، لیکن مصطفیٰ کی بادشاہت کے قربان جائے میرے آقا جھولے میں لیٹے ہوئے ہیں، چھوٹی سی ننھی سی عمر ہے، سرکار کا جھولا جبرائیل جھلا رہے ہیں، مصطفیٰ کے ہر کسی بادشاہ کی حد دنیا کی حد تک ہوا کرتی ہے، لیکن میرے محبوب کے اندر میں میرے محبوب کے قبضے میں اللہ نے چاند کو بھی دے دیا تھا کہ حضرت حلیمہ فرماتی ہے، حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ میں اپنے چولہے میں روٹیاں ڈال رہی تھی، میری نظر چاند پر پڑی تو میں نے دیکھا کہ چاند کبھی مغرب میں جاتا ہے کبھی مشرق میں آتا ہے، تو میں پریشان ہو گئی۔ اس کے بعد میری نظر میرے لفظ ذکر محمد پر پڑی جو جھولے میں جھول رہے تھے کہ مصطفیٰ کی انگلیاں جہاں جہاں جاتی ہے چاند ادھر چلا جاتا ہے۔ اللہ نے مصطفیٰ کو وہ اختیار ادا کیا۔ اب ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اللہ نے 3 قسم کی مخلوق کو پیدا کیا، ایک ہوتی ہے نوری، ایک ہوتی ہے ناری، ایک ہوتی ہے خاکی۔ اب نور کی مخلوق انبیاء اور فرشتے ہیں، یہ نور سے بنے ہیں، اور ناری مخلوق یہ جنات اور شیاطین ہیں، چاہے جن پاک ہو یا ناپاک ہو، آگ سے بنا ہوا ہے، نار سے بنا ہوا ہے، اور ہم انسان مٹی کے بنے ہوئے، انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی۔ اب کسی کے گھر میں اگر بچہ پیدا ہو تو وہ کھیلتا ہے مٹی کے کھلونوں سے، کیونکہ وہ پیدا کیا گیا ہے مٹی سے، لیکن میرے محبوب کو اللہ نے نور فرمایا، کہا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ اے لوگوں تحقیق کہ تمہیں اللہ کی جانب سے نور آ گیا اور ایک روشن کتاب آ گئی۔ میرے مصطفیٰ کی تخلیق نور سے ہوئی تھی۔ دنیا کا ہر بچہ کھیلتا ہے تو دنیاوی اشیاء سے کھیلتا ہے، مٹی کے کھلونوں سے کھیلتا ہے۔ اللہ نے محبوب کو نور سے پیدا کیا تو محبوب کا کھلونا بھی نور کا بنا تھا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے محل میں، کیا ہی اشاروں سے چلتا تھا کھلونا نور کا۔ قربان جائیں یہ وہ مصطفیٰ کی ذات جو جھولے میں لیٹ کر چھوٹی سی عمر میں چاند کی تبدیل بدل دے۔ خدا کی قسم ہم یہاں پر ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں، بروز آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہماری محفل کا عوض آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں آب کوثر سے سرفراز فرمائے۔ اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، کسی کے قبضے میں حوض کوثر نہیں رہا۔ موسیٰ بھی اگر کریں گے طالب، عیسیٰ بھی کریں گے کوثر کی طرف کے لیے، تو سب کی نگاہ مصطفیٰ کے چہرے پر ہوگی، کیونکہ ایک ہی بات ہے جس کے صدقے میں جس کے قبضے میں اللہ نے کوثر کو رکھ دیا۔ ہم اس مقدس امت میں پیدا ہوئے جسے امت محمدیہ کہا جاتا ہے۔ میرے آقا کے قبضے میں حوض کوثر کر دیا گیا۔ اب سوالات اٹھائے جاتے ہیں، یہ سنیوں کو بھلا کیا ہو جاتا ہے؟ کبھی 11ویں مناتے ہیں، کبھی 12ویں مناتے ہیں، کبھی خواجہ کی چھٹی مناتے ہیں۔ ان لوگوں نے یہ رواج کیسے کر لیا؟ ایک کھلی سی بات کہہ دو کہ آپ اور میں روز ہی گھڑی دیکھتے، ٹائم کو اپن دیکھتے، گھڑی میں 6 رہتا، 7 رہتا، 8 رہتا، حتیٰ کہ 10 رہتا، 11 رہتا، اس کے بعد 12 آتا۔ تو یہ اہل سنت کا مزاج ہے کہ ہم نے غوث اعظم کا دامن تھام لیا، ہم نے پرانے پیر کا 11ویں والے پیر کا دامن تھام لیا۔ غوث اعظم کے دامن سے ہمیں مصطفیٰ کی ذات ملی، 11ویں سے ہم 12ویں کی طرف گئے، 11ویں سے ہم 12ویں کی طرف گئے، اور 12ویں منانے کے بعد ہمیں ایک خدا کا پتہ مل گیا۔
اللہ کا پتا ساری خلقت کو ملا تو گھر مصطفیٰ سے ملا. انبیاء اکرام تبلیغ کیا کرتے تھے, کہتے تھے کہ اے لوگوں اللہ کی ذات پر ایمان لاؤ, اللہ ایک ہے. موسیٰ کی قوم کہتی تھی کہ موسیٰ آپ تو اللہ ایک ہونے کی دعوت دے رہے, کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ موسیٰ لاجواب ہو جاتے. حضرت عیسیٰ سے یہی سوال, حضرت داؤد سے یہی سوال, ہر نبی سے یہی سوال کیا گیا کیا تم نے اپنے رب کو دیکھا؟ ہر نبی نے کہا کہ ہم نے نہیں دیکھا. اب ہم پوچھتے ہیں کہ اتنے انبیاء نے 1,23,999 انبیاء نے کہا ہم نے خدا کو نہیں دیکھا لیکن ایمان رکھتے ہیں. یہی سوال میرے باپ کے مصطفیٰ سے ہوا. صحابہ نے پوچھا کہ یا سیدی یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان, کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ تو نبی نے کہا کہ صحابہ من راضی جان الحق, کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھ لیا. موسیٰ لاجواب تھے, عیسیٰ لاجواب تھے, لیکن میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے دیکھ لیا, بلکہ کہا کہ میں تو دیکھ کر لایا ہوں, اگر تم دیکھنا چاہتے تو میرا دیدار کریں. دیدار کر لو, اللہ کا دیدار ہو جائے گا. خدا کی قسم یہ وہ محبوب کا میلاد, یہ وہ آقا کا میلاد ہے کہ اللہ نے جس کے قدموں میں تمام کائنات کے خزانوں کو ڈال دیا. یہ وہ آقا کا میلاد ہے کہ جس کی میلاد پر بڑے بڑے انبیاء آقا کی چوکھٹ پر یا نبی سلام علیہ کا پڑھ لیتے ہوئے ٹھہرے تھے. قربان جائیں, یہ وہ مصطفیٰ کا میلاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا کہ تمہاری جانب اللہ کی طرف سے نور آ گیا. تو یہ وہ مصطفیٰ کا ذکر ہے کہ جب پیدا ہوتے ہیں تو اپنے الگ انداز میں پیدا ہوتے ہیں. لوگ یہی سوال کرتے ہیں کہ میلاد کس لیے مناتے ہیں, اور مسلمان کی 1450 سال کی تاریخ ہے. مسلمان آزادی کی جنگ کو تو بھول سکتا ہے, مسلمان اپنے گھر کے حالات کو تو بھول سکتا ہے, مسلمان اپنے دوست احباب کو بھول سکتا ہے, لیکن یہ 1450 سال میں مسلمان نے ایک ہی چیز یاد رکھی, وہ میلاد مصطفیٰ ہے. ہم نے علماء سے پوچھا کہ اے علماء کی جماعت, مسلمان خود کو بھول رہا ہے لیکن میلاد کو کیوں نہیں بھولتا؟ تو علماء نے کہا کہ مصطفیٰ جب دنیا میں تشریف لائے تو میرے مصطفیٰ نے سجدے میں سر رکھ کر کہا اللہ ربی حولی امتی, مولا میری امت کو بخش دے. تو امت نے بھی قدم کھالی کہ یا رسول اللہ آپ نے اپنے میلاد پر ہمیں یاد کیا اور ہم قیامت تک آپ کا میلاد مناتے رہے. سرکار کی میلاد, سرکار کی ولادت کا تذکرہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ جیسے میرے مصطفیٰ کی میلاد ہوئی ویسے کسی کی میلاد نہیں. جیسے مصطفیٰ تشریف لائے, خدا کی قسم ویسے کوئی تشریف نہیں لائے. دنیا میں بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اسے نہلانے کی ضرورت ہوتی ہے, ناپاکی کی عالم میں پیدا ہوتا ہے. مکے میں ایک بڑھیا رہا کرتی تھی جس کا کام تھا کہ مکے میں جہاں بھی بچہ پیدا ہو اس گھر کو دھویا کرتی تھی, اس بچے کو پانی نہلایا کرتی تھی اور کچھ پیسے لے لیا کرتی تھی. اب اس بڑھیا کو معلوم ہوا کہ عبد المطلب کے گھر لڑکا پیدا ہوا تو یہ اپنے ساتھ پانی لے کر نکلی, حضرت عبداللہ کے دروازے پر جاتی ہے اور کھٹکا مارتی ہے. آواز آئی کون؟ کہا کہ مکے کی دائی ہو. کہا کہ کس لیے آئی ہو؟ تو بھیا نے کہا کہ یہ حیرت کی بات ہے, مکے میں جہاں بھی بچہ پیدا ہو, جدھر بھی بچہ پیدا ہو, میں اس گھر کو دھو دیا کرتی ہوں, اس بچے کو پانی نہلا دیا کرتی ہوں, اسی ارادے سے آئی ہوں. تو ہاتھی پہ دہلی سے آواز آئی کہ بڑھیا اپنے پیروں کو بٹا کر چلی جا, کیونکہ ہر بچہ جب کائنات میں پیدا ہوتا ہے تو ناپاک پیدا ہوتا ہے. بھلا تو ان کو کیا بات کرے گی, ہم نے ان کے صدقے میں ساری کائنات کو
نبی کے لعاب دہن کے برابر کائنات کا کوئی انسان نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ وہ مصطفیٰ ہے کہ حضرت جابر کے آٹے میں جس کا تھوک مبارک گر جائے تو وہ آٹا اتنا مقدس ہو جائے، اتنا مقدس ہو جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنگ خندق چل رہی ہے، خندق کھودی جا رہی ہے، 1400 صحابہ کی جماعت ہے۔ کتنے؟ 1400 صحابہ کی جماعت ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام 3 دن کی بھوک اور پیاس میں زمین میں گڑھے کھود رہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ بڑے پریشان ہو گئے، سوچنے لگے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے خاطر، اس دین حنیف کے خاطر کام کر رہے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا یہ حال ہے کہ سرکار کے گھر میں فاقے چل رہے ہیں، سرکار 3 دن کی بھوک اور پیاس میں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کو دوڑتے ہیں۔ اب توجہ سے سنیں کہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کس ذات کو کہا جاتا ہے، اور نبی کو اللہ نے جیسا بنایا خدا کی قسم دوسرا نہیں بنایا۔ کائنات میں کلمہ پڑھا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ کی رسالت کا بیان، کہا کہ محمد اللہ کے رسول ہے، تو بلا تشریح و بلا ترقیب اللہ نے اپنی ربوبیت کا ذکر کر کر بتا دیا کہ میرے جیسا معبود ہو نہیں سکتا، اور محمد کے جیسا محبوب ہو نہیں سکتا۔ شان رحمت للعالمین کے قربان جائیں کہ حضرت جابر اپنے گھر کو جا کے پوچھتے اپنی زوجہ سے کہ بیگم اپنے گھر میں کچھ ہے جو ہم نبی کی دعوت کر دیں، سرکار 3 دن سے بھوکے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ سرکار کو کھانا کھلاؤں۔ تو آپ کی زوجہ کہتی ہے کہ اے میرے سرکار، ہمارے گھر میں تو فی الحال کچھ نہیں ہے، ہاں ایک 4-5 آدمی کھائے تو اتنا آٹا رکھا ہوا ہے، اور ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چھوٹے سے بکری کے بچے کو ذبح کیا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر، اور کہا کہ بیگم تم روٹیاں ڈالنے کے لیے آٹے کو گھون کر رکھو، میں نبی کو بلا کر لا رہا ہوں۔ جنگ خندق میں جا کر حضرت جابر، اب 1400 صحابہ تھے، گھر میں کھانا 4 آدمی کا تھا، اب جابر پریشان ہو کے دیکھ رہے کہ نبی کو کیسے بولو۔ اب عام طور پہ اعلان کر کے بولا کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں دعوت ہے، تو دوسرے صحابہ پریشان ہو جائیں گے، دوسرے صحابہ یہ بولیں گے ہمارا کو یہ کھلائے نبی کو کھلائے، اور یہ خیال رہے گا کہ نبی کھانے چلے جا رہے ہم بھوکے ہیں۔ حضرت جابر دور سے سرکار کو اشارہ کرتے یا رسول اللہ کچھ بولنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں، سرکار کے کان میں ادھر ادھر حضرت جابر دیکھ کے سرکار کے کان میں مبارک میں بولے کہ یا رسول اللہ آپ کی اور 2-3 صحابہ کی میرے گھر پہ دعوت، تشریف لائے۔ اب توجہ، جابر تو بولے تھے کہ یا رسول اللہ آپ آئیے اور 2-3 صحابہ کو لائیے، لیکن میرے مصطفیٰ ایک چٹان پر ٹھہر گئے، ٹھہر کر کہا کہ اے میرے صحابیوں، جابر کے گھر پر تم سب کی دعوت ہے۔ سبحان اللہ۔ جابر کے قدموں سے زمین نکل گئی، دل میں سوچنے لگے میرے پاس تو 4 آدمی کا کھانا ہے، لیکن 1400 صحابہ کو کہاں سے کھلاؤں گا؟ دوڑ کر گھر کو آتے ہیں، بیگم کو کہتے ہیں کہ میری بیگم کھانا ہو گیا۔ کہا کہ ہوا کیا؟ کہا کہ 4 آدمی کا کھانا تھا، 1400 آدمی کی دعوت کہاں سے کرو؟ تو بیوی ایمان والی تھی، صحابیہ تھی، کہا کہ جابر فکر کیوں کرتے ہو، جس نے دعوت دی وہی کھلا کر جس نے دعوت دی ہے وہی کھلا کر چلا جائے گا۔ میرے مصطفیٰ گھر میں تشریف لاتے ہیں حضرت جابر کے 1400 صحابہ کی جماعت کے ساتھ، اب قربان جائیں۔ آج کہا جاتا ہے کہ نبی ہماری طرح بشر تھے، عبادت کر لو تو نبی کے برابر ہو جائیں گے، نعوذ باللہ۔ خدا کی قسم میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ میرے قدموں کے نیچے جو زمین آ جاتی ہے وہ عرش اعظم سے افضل ہوا کرتی ہے، تو نبی کے قدموں
نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اب 1400 صحابہ کی جماعت کے ساتھ سرکار آ گئی۔ حضرت جابر پریشان، حضرت جابر کے گھر میں میرے نبی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جابر وہ جو آٹا تمہارے پاس 4 آدمیوں کا ہے وہ میرے سامنے لاؤ۔ حضرت جابر گوندا ہوا آٹا سرکار کے سامنے رکھتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا تھوک مبارک اس آٹے میں ڈالتے ہیں۔ حضرت جابر یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ نبی اپنا لعاب دہن آٹے میں ڈال رہی، یہ نہ بولے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہی، بلکہ جابر کو معلوم تھا کہ یہ لعاب دہن کی برکت ضرور ہوگی۔ جابر کا ایمان کہہ رہا تھا یہ جو کرتے ہیں وہ اللہ کی وحی سے کرتے ہیں۔ سرکار کا تھوک مبارک جب اس آٹے میں گیا، کہا کہ جابر اس آٹے کو گوندھ کر روٹیاں بنانا شروع کر دو۔ اب حضرت جابر سرکار کو دعوت دینے سے پہلے ایک بکرا ذبح کرے تھے، چھوٹا سا بکری کا بچہ تھا۔ آپ کے 2 بچے تھے حضرت جابر کے، وہ 2 بچے ٹھہر کے دیکھے کہ بابا جان کیسا ذبح کر رہے ہیں۔ اب حضرت جابر تو بکرا ذبح کر کے چلے گئے۔ اب بڑے بھائی نے کہا کہ بھیا بابا جان بکرا جیسا ذبح کرے۔ اب بچے تھے، کھیل سمجھ لیے، بولے اپن بھی ایسی کھیل کھیلیں گے، بولے چلو کھیلیں گے۔ بڑے نے کہا کہ چھوٹے بھائی ذرا لیٹ جاؤ، لیٹ گئے۔ اب حضرت جابر کے بڑے بیٹے ہاتھ میں چھری لیتے ہیں۔ اب معصوم بچے سے معلوم نہیں تھا کہ کیا کر رہے ہیں، ہاتھ میں چھری لے کے بسم اللہ اللہ بول کے چھوٹے بھائی کا گلا کاٹ دیتے۔ جب خون بہنے لگا، روح قبض ہو گئی، تو بڑا بھائی حیرت کے مارے امتحان میں پڑ گیا، پریشان ہو کر دوڑنے لگا۔ ہاں یہ میں نے کیا کر دیا کہ بڑا بھائی بھاگ رہا تھا کہ دیوار پہ سے گر کے وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ حضرت جابر کے دونوں بچوں کا انتقال ہو گیا۔ اگر ہمارے گھر میں دعوت ہو، اگر ہمارے کسی کے خاندان میں انتقال ہو جائے تو ہم دعوت کو کینسل کر دیتے ہیں، لیکن سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ نے حضرت جابر کو بلا کر کہا کہ میرے سرتاج ہمارے دونوں بچے اس دنیا سے جا چکے۔ حضرت جابر نے کہا کہ بیگم یہ بچوں کو کونے کے کمرے میں چھپا دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے مصطفیٰ آ جائیں اور ان بچوں کی حالت دیکھ کے کھانا نہیں کھائیں، ہمیں سرکار کی دعوت سے بڑھ کے نہیں بچیں گے۔ خدا کی قسم میرے آقا مجھے محبوب ہے۔ ان دونوں بچوں کی لاشوں کو ایک کونے کے روم میں رکھ دیا گیا۔ اب اللہ نے میرے محبوب کے بارے میں فرمایا، اور رحمان علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ رحمان نے محبوب کو قرآن سکھایا، انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا اور انہیں وہ سکھا دیا جو پہلے ہو چکا تھا اور جو بعد میں ہونے والا۔ تو اللہ نے نبی کو تمام چیزیں سکھا دی۔ آج کہا جاتا ہے کہ نبی کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں، نبی کو پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں۔ ارے نبی سے پیٹھ کے پیچھے کی خبر کیا پوچھتے، اور نبی نے اسے دیکھ لیا جو ساری کائنات سے مخفی ہوتا۔ نبی نے اللہ کا دیدار کیا تو پیٹھ کے پیچھے کی بات کیا کرتے ہو؟ قربان جائے غوث العظم کی ذات کے، نبی تو نبی، یہ نبی کے غلام ہے، لیکن فرماتے ہیں آئینے فی اللہ المحفوظ کہ عبد القادر کی نگاہ لوح محفوظ کو دیکھ۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اللہ کے شہروں کو میں نے دیکھا تو میری ہتھیلی میں رائے کے دانے کے برابر آ گئے۔ جو غوث اعظم نبی کا کلمہ پڑھ کر ساری کائنات کو، ساری خلقت کو رائے کے دانے کے برابر دیکھے، یہ وہ مصطفیٰ ہے جس کا کلمہ صدیق اکبر نے پڑھا ہے، وہ مصطفیٰ ہے جس کا کلمہ عمر نے پڑھا ہے۔ تو لوگوں نے کہتے سوچ لیا یہ پیٹ پیچھے نہیں دیکھ سکتے۔ قرآن فرماتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ اب ذکر اسی کا کیا جاتا ہے جو جان سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہمارا یہ ذکر مصطفیٰ کرنا یہ ہمارے ایمان کی دلیل ہے، کیونکہ جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کی کرتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے من احب شیئا اکثر ذکر ہو، کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ تو آج ہم ذکر مصطفیٰ کی محفل سجائے ہوئے ہیں،
یہ ذکر مصطفیٰ ہمارے ایمان کی دلیل ہے. تو عرض کر رہا تھا کھانا پکا دیا گیا, خورما بنا دیا گیا, روٹیاں سامنے رکھ دی گئی. کھانا تھا 4 آدمی کا اور تھے 1400 آدمی. سردار دفتر میں بیٹھ کے بولے جابر اپنے بچوں کو بلاؤ. نبی دفتر پہ بیٹھ کے بچوں کی بات کر رہے ہیں. نبی کو سب معلوم ہے کہ گھر میں کیا ہوا. حضرت جابر اپنے غم کو دل میں دبا کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ بچے تو سو رہے ہیں, بچے سو رہے ہیں. سرکار نے کہا کہ جابر جا کر ان کو اٹھا کر لاؤ. حضرت جابر دل میں سوچنے لگے کہ اب میں کیا کروں اور کر بھی کیا سکتا ہوں. رو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے ایک بکرا ذبح کیا تھا, اسی مثل میرے دونوں بچوں نے, ایک بچے نے دوسرے کو کاٹ دیا اور میرا بڑا لڑکا گر کر انتقال فرما گیا. دونوں اس دنیا سے جا چکے ہیں. اب اللہ کی صفات ہے یومین و یومین, اللہ جلاتا بھی ہے اور مارتا بھی ہے. اللہ جلاتا ہے اور مارتا ہے. اور قرآن کہتا ہے کہ لوگوں میرا محبوب اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتا, وہ جب بولتا ہے جب ہم بولا کرتے ہیں, لفظ جب ملتے ہیں جب ہم بولتے ہیں. تو مصطفیٰ کا بولنا خدا کا بولنا ہوا. نبی نے کہا کہ جابر وہ مر چکے ہیں. کہا کہ یا رسول اللہ وہ مر چکے ہیں. نبی اگر ہماری طرح ہوتے تو بولتے تھے کہ ٹھیک ہے دفنا دو, بلکہ میرے مصطفیٰ نے کہا جابر جا کر اپنے بچوں کی لاشوں پر کہیں گے کہ تمہیں محمد نے بلایا. جابر یہ نہیں کہتے کہ یا رسول اللہ وہ تو مر چکے ہیں. جابر دوڑتے ہیں جا کر لاشوں کے سامنے کہتے ہیں کہ بچوں تمہیں میرے محبوب نے بلایا ہے. وہ کٹی ہوئی گردنیں جسموں پر لگ جاتی ہے اور ان کے جسموں میں روح لگ جاتی ہے. بچے دوڑ کر چلے آ جاتے ہیں. تو محبوب کے کلام کا یہ عمل جس نے مردوں کو زندہ کر دیا, قربان جائے, جس نے مردوں کو جلا دیا, کیا وہ مصطفیٰ ہمارے دلوں کو نہیں جلا سکتے؟ خدا کی قسم مومنین کے دلوں پر مصطفیٰ کا راج. مومن کے دل میں نبی رہتے ہیں. تو عرض کر رہا تھا کہ وہ بچے دوڑ کر آ گئے. اب تھا 4 آدمی کا کھانا, 1400 صحابہ کھائے. یہ برکت کس کی تھی؟ نبی کے پھوکے مبارک کی برکت. یہ وہ یوہا کے بہن ہے کہ صحابہ نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ ایک کنواں بہت بڑا کنواں ہے جس کا پانی بہت کھارا ہے. تو نبی یہ نہیں بولتے کہ بازو کھود لو, اگر ہمارے تمہارے طرح ہوتے تو بولتے ہیں بھائی دوسری جگہ ڈال لیجیے آپ. لیکن مصطفیٰ نے اپنا دعا پہ دھوکے مبارک کنویں میں ڈالا تو پورا پانی میٹھنے کا میٹھا ہو گیا. یہ وہ مصطفیٰ کا دعا پہ کہے گا کہ جس کے برابر کوئی ولی نہیں ہو سکتے. قربان جائے مصطفیٰ کی ذات کی. جب یہ تشریف لاتے ہیں تو اپنا ذکر نہیں بلکہ غریب امتیوں کا ذکر کرتے ہیں, خطا کار امتیوں کا ذکر کرتے ہیں, قیامت تک آنے والے خطا کاروں کا ذکر کرتے ہیں اور حوصلہ دیتے ہیں کہ اے خطا کاروں ڈرنے کی ضرورت نہیں, محمد پیدا ہو چکا ہے, تمہارا محبوب آ چکا ہے. اب محشر میں تمہیں بچا کر ہی رہوں گا. خدا کی قسم یہ وہ مصطفیٰ ہے کہ جس کے بارے میں امام اہل سنت نے کہا کہ فرق نہیں جس سے محشر میں بخشا گیا, دیکھا جس دن سے ابر کرم چھا گیا, جگر ہو گیا زندگی پا گیا, اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. تو عرض کرنے کا مقصد یہ میلاد کے جلسے منانا, یہ میلاد کی محفلیں منعقد کرنا. آج بولتے ہیں یہ میلاد کہاں سے آ گیا؟ نبی تو ایک ہی بار پیدا ہوئے, کوٹے صحابی میلاد منائے, کہاں سے دلیل لاؤ؟
اب معصوم بولے بھائی سنیا، ارے آؤ بھائی بول رہے نا ہوتا پڑے گے، کتاب نکال کے دکھا رہے ہو، کہاں ہے میلاد؟ میلاد کی دلیل نہیں ہے۔ اب میلاد کی دلیل قرآن سے سنو، سورہ مائدہ کی آیت مبارکہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ سے عیسائیوں نے کہا کہ اے رسول اللہ، ہم آپ کے رب پر ایمان تو ہے لیکن ایک کرم کر دیجیے۔ عیسیٰ بولے وہ کیا؟ بولے کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ اوپر سے کھانا اتارے۔ اب اللہ اتنے بہت چکے تھے کہ بولے کہ عیسیٰ ذرا اتار کے تو دکھاؤ، آسمان کا کھانا کیسا رہتا، جنت کا کھا کے دیکھیں گے۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اب یہاں سے قرآن فرما رہا ہے، قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا، کہ عیسیٰ نے اپنے ہاتھوں کو دراز کر کر کہا کہ اے باری تعالیٰ، ہم پر آسمان سے دسترخوان دو تکون لنا عیدا، تاکہ ہم اس دن عید منائیں۔ اب جنت سے دسترخوان اترا جس میں 3 روٹیاں اور 3 بھنی ہوئی مچھلیاں، تو حضرت عیسائیوں سے اپنی قوم سے کہا کہ لوگوں، آج اتوار کا دن ہے، آج تمہارے لیے عید مقرر کر دی گئی۔ یہ عید کس لیے تھی؟ قرآن کہتا ہے تکون لنا عیدا، یہ عید اس لیے تھی کہ جنت سے دسترخوان نازل ہوا۔ تو عیسیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ہماری عید ہے۔ اب سوچو جنت کسے کہتے ہیں؟ جنت کس چیز کا نام ہے؟ توجہ، انسان عبادت کرتا ہے جنت میں جانے کے لیے، انسان خاتمہ الخیر کی دعا کرتا ہے جنت میں جانے کے لیے، اور قرآن فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد سبحان اللہ وانت حل بهذا البلد۔ اب اللہ قرآن میں اگر چاہتا تو جنت کی قسم کھاتا، بولتا کہ قسم ہے جنت کی جس میں بورے ہیں۔ اب آنے والے بولتے ہیں جنت کی قسم دے تو بھائی بڑی چیز ہے، چلو یہ بھی نہیں۔ اب اللہ بولا یہ مکے کی قسم ہے، یہ بھی نہیں ہوا۔ قسم اس کی کھائی جاتی ہے جو افسر والا ہوتا ہے۔ قسم اب جو ہے تو میرے سے کوئی بات چل رہی، اب بات میں بولا کہ کرسی کی قسم ہے، آپ بولیں گے بھائی یہ تو دیوانے بننے کی انتہا ہو گئی، کوئی کرسی کی بھی قسم کھاتا؟ بولے کہ قسم کھانا ہو تو خود کی کھاؤ، قسم کھانا ہو تو مقدس چیزوں کی کھاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے مقام کو دکھا دیا، کہا کہ لا اقسم بهذا البلد، محبوب ہم قسم کھاتے ہیں شہر مکہ کی۔ اب شہر مکہ کی قسم کس لیے؟ اس میں کعبہ اس لیے، صفا مروا اس لیے، مزدلفہ اس لیے نہیں۔ ہم نے پوچھا بھائی تعالیٰ تو نے مکے کی قسم کیوں کھائی؟ تو آیات نے کہا، قرآن نے کہا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، اے محبوب ہمیں قسم ہے مکے کی جس میں تم چلا کرتے ہو، جس میں تم اپنے قدم رکھ کر چلا کرتے ہو، جہاں پر مصطفیٰ کا قدم پڑ جاتا ہے اللہ اس مقام کی قسم کھا کر جاتا ہے کہ لوگوں جہاں میں محبوب کا قدم پڑ جاتا ہے وہ افضلیت والی جگہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور کی آواز۔ عرض کرنے کا مقصد عیسیٰ علیہ السلام پر دسترخوان نازل ہوا جنت کا۔ اب جنت کسے کہتے ہیں وہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ نبی نے کہا کہ میرے ممبر اور حجرے کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ ریاض الجنہ، وہ جنت کا باغ ہے۔ نبی جہاں پر قدم رکھ دے وہ جنت کا باغ ہو جاتا ہے۔ ارے اللہ نے جس کے صدقے میں جنت بنائی، اب عیسیٰ پر ایک جنت کا دسترخوان نازل ہو گیا تو عیسیٰ عید منائے، عیسیٰ کی قوم اب تک عید منائے، لیکن حیرت کی بات ہے کہ مصطفیٰ کے صدقے میں جنت کو بنایا گیا، مصطفیٰ کے صدقے میں عیسیٰ کو بنایا گیا۔ وہ مصطفیٰ میلاد میں تشریف لاتے ہیں تو یہ عید نہیں بلکہ عیدوں کی عید ہو جاتی ہے، یہ عید الحیات ہوتی ہے۔
وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت ہے. نبی کی ولادت عید ہوتی ہے. اب کہا جاتا ہے یہ کون سے صحابی کرے؟ بخاری میں ہے کیا؟ خدا کی قسم اگر بخاری دل سے پڑھ لو گے تو ایمان والے ہو جاؤ. بخاری میں کیا نہیں ہے؟ بخاری میں کیا نہیں ہے؟ بخاری پڑھ کے بولتے نبی اپنے ہاتھ سے کپڑے دھوتے تھے، نبی کی نماز قضا ہو گئی. یہ بخاری شریف کی ایک حدیث سے یاد آتی. بخاری نے لکھا کہ ایک دفعہ ابو جہل دوڑ کر آیا، کہا کہ محمد ہم نے سنا کہ آپ نبوت کا دعویٰ کرتے ہو. کہا کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں. یہ بخاری میں سبحان اللہ کپڑے دھونے کی حدیث پڑھتے، بشر المثلکم پڑھتے. اب امام بخاری کیا لکھتے ہیں توجہ فرمائیں کہ ابو جہل سے مصطفیٰ نے کہا کہ بے شک میں اللہ کا رسول ہوں. تو ابو جہل نے کہا کہ اے محمد بن عبداللہ میں آپ کو نبی اس وقت مانوں گا جب آپ چاند کے ٹکڑے کریں گے. اگر ہماری تمہاری طرح ہوتے تو بولتے نہیں ہو سکتا ہے، اٹ از امپاسبل بیکاز دیر از سو مینی ڈسٹینس. اب چاند دنیا سے 30 کروڑ میل دور ہے. نبی کا اختیار، نبی نے کہا کہ ابو جہل ابھی توڑ دوں. ابو جہل بولا کہ نہیں پرسوں توڑ دیجیے. اب اس کو چاند ہی نہیں لگا، انہیں سوچنے لگا کہ اب توڑے تو وہیں دیکھوں گا. اب پوروں کو بلانا شروع کر دیا، دور دور بادشاہوں کو خط لکھا کہ بولا کہ ہمارے مکے میں ایک ایسا شخص پیدا ہوا جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، چاند توڑنے کا دعویٰ کر رہا ہے. نبی کہتا ہے اپنے آپ کو. بڑے بڑے لوگ آ گئے. اب جس دن نبی چاند توڑنے کا وعدہ کرے تھے وہ چاند 14ویں رات تھی. جس دن چاند پورا نکلتا ہے وہ رات تھی. اب مکے میں ہزاروں کا مجمع جمع ہوا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ نبی سورج کیسا چاند کیسا توڑیں گے، نبی چاند کیسا توڑیں گے. اپنے بھی جمع ہو گئے، پڑھائے بھی جمع ہو گئے. ابو جہل بھی آ گیا، ابو لہب بھی آ گیا. اس طرف دیکھو ابو بکر بھی آ گئے، عمر بھی آ گئے، عثمان بھی آ گئے، علی بھی آ گئے. اب یہ مشرکین ایک طرف پھیل گئے. جو کافر تھے وہ چاند پر نظر کرے ہوئے تھے یہ کب توڑیں گے، لیکن ابو بکر چاند کو نہیں بلکہ مدینے کے چاند کو دیکھ رہے تھے. حضرت عمر مصطفیٰ کے چاند سے چہرے کو دیکھ رہے تھے. ایک بادشاہ گیا جو ملک یمن کا تھا، اپنے ساتھ اشرفیوں کے تھیلے لایا جس میں ہیرے جواہرات تھے. سرکار کے قدموں پہ ڈال دیا، بولا کہ اے محمد ابن عبداللہ اگر آپ نے چاند کے ٹکڑے کر دیے تو میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور میری قوم بھی آپ پر ایمان ڈالے گی. اگر نعوذ باللہ آپ نے چاند کو نہیں توڑا تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا. نبی نے کہا کہ ہے بادشاہ یمن تو ٹھہر کر نظارہ دے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اب یہ بخاری شریف میں ہے کوہ صفا پہاڑی پر چل گئے. چل کر اپنی انگلی کا اشارہ چاند کو کر دیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گئے. اب جو مومن تھے وہ مصطفیٰ کے قدموں میں گر گئے. جو کافر تھے اللہ نے جن کے دلوں پر مہر مار دی تھی وہ پلٹ کے بولے یہ تو جادو ہے، یہ تو جادو ہے. تو بلا تشبیہ و بلا تحریف ہم مصطفیٰ پر ایمان لائے تو دل میں کے آئے. ابو جہل دیکھ کر ایمان نہیں آیا، اتبا شیبہ کافر ہوئے. نبی کے چاند کے ٹکڑے ہوتے دیکھ کے جادو کہا اے باری تعالیٰ تو نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم نے تیرے محبوب کو نہیں دیکھا، چاند کو ٹکڑے ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن ہم دل سے اقرار کرتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ نے چاند کو توڑا تھا. قرآن فرماتا ہے کہ مومن کون ہے؟ کہا کہ الذین یؤمنون بالغیب، مومن وہ ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان لاتے. ہم نے چاند کو ٹکڑے ہوتے ہوئے نہیں دیکھا لیکن ایمان نبی چاند توڑ دیے. ہمارے نبی ہیں جو چاند توڑ دیے. خدا کی قسم یہ محبوب کی ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
محبوب کا مثل پیدا نہیں کیا. اور آج کا حیدرآباد عدن کا یعنی جو کہو ہندوستان کا سب سے بڑا سوال یہی ہوتا ہے کہ بھائی آپ سلام کیوں پڑھتے کہ نبی زندہ ہے؟ یہ سوال ہوتا. سلام پڑھنے کی دلیل دو. اب ہم بولے وہ ان اللہ ملائکۃ یصلون بولے نہیں وہ تو بیٹھ کے پڑھنا وہ الگ بات. وہ نبی کے دوسرے میں نبی زندہ ہے کیا؟ حیات کا عمل یہ ہے. تو حدیث شریف میں آتا ہے روایت میں آتا ہے کہ الحمدللہ یہاں پر تمام صدیق اکبر کے ماننے والے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یار غار کے ماننے والے ہیں. سبحان اللہ. آپ کو ایک بات کہوں صحابی کی مانو گے یا وہابی کی مانو گے؟ صحابی کی مانیں گے. سبحان اللہ. صحابی کی مانیں گے. اب صحابی کا عقیدہ دیکھو. ایک ہوتا ہے طریقہ صحابہ ایک ہوتا ہے عقیدہ صحابہ. سبحان اللہ. شیطان 60 کروڑ سال تک عبادت کرتا رہا. کہاں کرا؟ جنت میں کرا. شیطان جنت میں پتے نہیں کھیلا. شیطان جنت میں جوا نہیں کھیلا. کیا کرا؟ 60 کروڑ سال تک عبادت کرتا رہا. ایسی عبادت کرتا تھا کہ 70,000 فرشتے شیطان کا جھولا جلاتے تھے. اتنا بڑا مردود کیوں ہوا؟ آج آپ اسے گالی کیوں دیتے ہو؟ آج آپ اسے مردود کیوں کہتے ہو؟ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی اس نے نہیں مانی. عقیدہ خراب. عقیدہ خراب ہو تو عمل بیکار ہو جاتا ہے. عقیدہ اگر سلامت ہو. سرکار علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آ کر بیٹھے کہا کہ یا سیدی یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان. یہ بتائیے کہ قیامت کب آئے گی؟ نبی نے کہا کہ اے صحابی تم نے قیامت کے لیے کیا جمع کر رکھا ہے؟ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے. وہ صحابی رسول نے کہا کہ یا رسول اللہ نہ نمازیں ہیں نہ روزے ہیں. حضور آپ سے اور آپ کے رب سے محبت کرتا. سرکار نے یہ نہیں کہا کہ میری محبت سے ادھر کامیاب کہاں ہوتے بلکہ میرے مصطفیٰ نے کہا کہ صحابی مبارک ہو تمہارے لیے اتنا بھی کافی ہے کہ جو جس کے ساتھ محبت کرے گا اسی کے ساتھ اٹھایا. تو ہم یہاں پر صحابیوں سے محبت کرتے ہیں اور اعظم سے محبت کرتے ہیں مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں اور بلا تشریح و بلا تحقیق کہوں گا جب میدان محشر میں اٹھیں گے تو غوث اعظم کے جھنڈے کے نیچے اٹھیں گے. نواز کے دامن کے نیچے اٹھیں گے. سرکار سیدنا علی کے قدموں کے نیچے اٹھیں گے. مصطفیٰ کی چادر کے نیچے اٹھیں گے. اور یہ جھنڈے ایسی چیز ہے کہ یہاں پر بھی رہیں گے اور وہاں پر بھی رہیں گے. جھنڈوں پر تنقید کی جاتی ہے. کہا جاتا ہے یہ جھنڈے کہاں سے لائے ہو؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی نے صحابہ سے کہا کہ میرے صحابہ قیامت کے دن میں اسی کی شفاعت کروں گا جو میرے جھنڈے کے نیچے آئے. صحابہ حیران ہو گئے یا رسول اللہ آپ کا جھنڈا بھی رہے گا؟ بولے ہاں میرا جھنڈا بھی رہے گا. بولے یا رسول اللہ وہ جھنڈا رہے گا تو اس کا رنگ بھی ہوگا کوسا رہے گا. تو نبی نے کہا جو میری چادر کا رنگ ہوگا میرے جھنڈے کا بھی وہی ہوگا. کہا کہ یا رسول اللہ کون سا رنگ؟ کہا کہ میرا جھنڈا ہرا ہوگا. اب صحابہ پھر سے سوال کریں بولے یا رسول اللہ وہ جھنڈا ہوگا تو جھنڈا پکڑنے والا بھی ہوگا. آپ کا جھنڈا نہیں مان لیے ہرا ہے یہ بھی مان لیے اس پہ کلمہ لکھا ہوگا یہ بھی مان لیے. یہ تو بتائیے کہ وہ پکڑے ہوئے کون ہوگا؟ تو میرے مصطفیٰ نے کہا کہ میرا جھنڈا محشر میں وہی پکڑے گا جس نے بدر میں تھاما تھا. صحابہ بولے یا رسول اللہ بدر میں کون پکڑے؟ بولے جو احد میں پکڑا تھا. بولے احد میں کون تھامے؟ کہا جو خندق و حنین میں تھاما تھا. کہا کہ یا رسول اللہ خندق و حنین میں آپ کا جھنڈا کون پکڑا تھا؟ نبی نے کہا وہی جس نے خیبر میں پکڑا تھا. کہا کہ یا رسول اللہ وہ جھنڈا خیبر میں کس نے پکڑا؟ تو
مولا کائنات کو بھی مانتے ہیں. نبی نے صدیق اکبر کو مسلح دیا, علی کو جھنڈا دیا, تو اے سنیوں اپنی تقدیر پہ رشک کرو. ہم جھنڈے تو تھامے ہوئے ہیں, مسلح کو چھوڑے ہوئے. کیا ہی اچھا ہوتا ہم مسجدوں کو بھی آباد کر دیتے. میلاد منانے کا مقصد یہ ایک دن اسٹیج ڈال کر سرکار کا ذکر کرنے کا نام نہیں, کیونکہ ہر لمحہ میلاد مصطفیٰ ہے. یہ 12 ربیع الاول کا مہینہ میلاد ہے. خدا کی قسم میلاد تو میلاد ہے, لیکن ہر لمحہ میلاد ہے, ہر گھنٹہ میلاد ہے, ہر دن میلاد ہے. کیونکہ اگر نبی نہ ہوتے تو نہ جمعہ ہوتا, نہ ہفتہ ہوتا, نہ اتوار ہوتا, نہ انسان ہوتا, نہ جنات ہوتا, نہ کعبہ ہوتا, نہ مدینہ ہوتا. تو یہ میلاد مصطفیٰ کی دلیل ہے. اگر میلاد منانا ہو تو سال کے 365 دن مناؤ. اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کا نام میلاد. اور اللہ نے نبی کو پیدا کیا تو اندھیروں میں اجالا کرنے کے لیے پیدا کیا. اللہ نے نبی کو پیدا کیا تو کفر کو ختم کرنے کے لیے پیدا کیا. اللہ نے نبی کو پیدا کیا تو مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے پیدا کیا. تو میلاد مصطفیٰ جھنڈے لگانے کا نام نہیں, بلکہ اللہ کی عبادت کا نام ہے, اللہ کی معرفت کا نام میلاد مصطفیٰ ہے. قربان جائیں یہ وہ مصطفیٰ کی ذات ہے کہ جب تشریف لائے تو آقا کے قدموں کے طرف ساری کائنات کو پاک کر دیا گیا. کچھ ہی دیر میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں. 10-15 منٹ میں اپنے خطاب کو سمیٹ رہا ہوں. توجہ سے سنیں, میں میرے حاصل کلام پر آ رہا ہوں. تو عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد آج اختلافات پائے جا رہے ہیں. وہی بھائی یہ میلاد کہاں سے جائز ہے, یہ میلاد النبی منانا کہاں سے جائز ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے میں سو رہے ہیں. سرکار اپنے حجرے میں آرام فرما رہے ہیں. اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نیند میں اور ہماری نیند میں یہ فرق ہے کہ ہم سو جاتے ہیں تو ہمارا دل بھی سو جاتا ہے, ہماری آنکھ بھی سو جاتی ہے. لیکن جب مصطفیٰ سوتے تو مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ میں تو سوتا ہوں, میرا دل جاگتا, میرا دل جاگتا ہے. قربان جائے نبی کی نیند کے کہ جس نے نیند میں خدا کا دیدار کر دیا. نبی کو ایک معراج تو اللہ کی ہوئی جو نبی نے آنکھوں سے دیکھا بیداری کی حالت میں. نبی کو 33 بار اللہ کا دیدار ہوا, وہ حالت خواب میں ہوا. تو سرکار کی نیند کے قربان جائے کہ حضور سو رہے ہیں چادر اپنے چہرے پر ڈال کر. 12 ربیع الاول کا دن تھا. مدینے کے صحابہ حبش کے قبیلے کے دوڑ کر آتے ہیں, مسجد نبوی میں سب لے کر جھومنا شروع کرتے ہیں, تلواریں لے کر رقص کرتے ہیں. سرکار کے قدموں میں سیدنا صدیق اکبر بیٹھے ہوئے ہیں. صحابہ کو جب جھومتا ہوا دیکھا, جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو جھومتا ہوا دیکھا تو کہا کہ میرے صحابہ یہ کیا کر رہے ہو, یہ مسجد ہے, مسجد کا احترام کرو. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چہرے سے چادر ہٹا کر کہا کہ ابو بکر انہیں جھومنے دو, کیونکہ ہر قوم کی ایک عید ہوا کرتی ہے اور میری میلاد میری امت کے لیے عید بنا دی گئی ہے. تو نبی کی میلاد امت مصطفیٰ کے لیے عید ہے. خدا کی قسم اگر ذکر محبوب کو لوگ روک دیں تو یہ ذکر محبوب رکنے والا نہیں, کیونکہ یہ وہ مصطفیٰ ہیں کہ جس گلی سے گزر جاتے پتھر کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آتے. آج ذکر مصطفیٰ کو روک دینے سے یہ حاصل نہیں ہوتا کہ ذکر محبوب رک جائے گا. جب مصطفیٰ تشریف لائیں تو ابو جہل نے کہا کہ اے محمد ہم تمہارے رب کو دیکھنا چاہتے ہیں. اب یہاں سے توجہ حاصل کلام کی طرف آ رہا ہوں, میری تقریر کے عین مقصد کی طرف آ رہا ہوں. ابو جہل بولنے لگا کہ محمد ہم تمہارے رب کو دیکھنا چاہتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ابو جہل میرے رب کو موسیٰ نہیں دیکھ سکے تو کیا دیکھیں گا. موسیٰ
دیدار نہیں کر سکے تو کیا کرے گا؟ اب ایسی کئی دن گزر گئے. ایک دن ابو جہل بولا کہ محمد آپ اپنے رب کو نہیں دکھاتے تو میرے خداؤں کو تو دیکھ لو. بولے تیرے خدا کون ہے؟ بولے لات و عزا ہے، پتھر کے بت بنے ہوئے میرے خدا ہیں، آپ آ کر دیکھ لیجئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کر کہا کہ باری تعالیٰ یہ خداؤں کے پاس لے جانا چاہتا ہے باطل کے پاس. تو ہاتھی پہ غیبی سے آواز آئی کہ محمد تم چلے جاؤ، ہم نے انتظام کر دیا. سبحان اللہ. مصطفیٰ تم اس کے خداؤں کو جا کر دیکھ لو، ہم نے تمام انتظام کر رکھا ہے. اب توجہ، آج جو کعبہ ہے ساری انسانیت جسے اپنا قبلہ مانتی ہے، آج سے 1450 سال پہلے اس میں 360 بت تھے، 360 پتھر کی مورتیاں تھیں. آقا علیہ السلام کعبے کی طرف روانہ ہو رہے ہیں. ابو جہل کعبے کا دروازہ کھولتا ہے تو بتوں کے قدموں میں گر جاتا ہے. لیکن قربان جائے جب میرے مصطفیٰ کعبے میں قدم رکھتے ہیں تو بت سجدے میں گر جاتے ہیں. سبحان اللہ. بت سجدے میں گر جاتے ہیں. ارے یہ وہ نبی ہے جسے بتوں نے پکارا سلام علیکم. سبحان اللہ. بت نبی پر سلام پڑھتے ہیں، بت نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں. خدا کی قسم یہ ذکر رسول کو اللہ نے آباد کیا، یہ ذکر رسول کو اللہ نے بلند کیا. ساری کائنات اگر ذکر رسول کو چھوڑ دے تو ذکر رسول اللہ تعالیٰ کرتا رہے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو قیامت تک کے لیے نازل کیا. یہ قرآن قیامت تک کے لیے ہدایت ہے. اسی قرآن میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تیری شان کو بلند کر دیا. اب اللہ نے اتنا بلند کر دیا نہ کوئی سمجھ سکتا ہے نہ کوئی سوچ سکتا ہے. حاصل کلام یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کا نام ایمان ہے. اور یہ ایمان کی دلیل پر ایک حدیث شریف آپ کی گوش گزار کر اپنی گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں، کیونکہ ایمان کا دار و مدار لا الہ الا اللہ پر نہیں ہے. زندگی میں 1 کروڑ بار لا الہ الا اللہ کہہ دو، مسلمان نہیں ہوگے. اب مومن کب ہوگے، مسلمان کب ہوگے؟ توجہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں. سرکار اچانک اٹھ جاتے ہیں، اٹھ کر چلے جاتے. 1 گھنٹہ ہوا، 2 گھنٹے ہوئے، صحابہ بہت پریشان ہیں. اب صحابہ کی عبادت تھی نبی کے چہرے کو تکنا، نبی کو دیکھنا، یہ صحابہ کی عبادت تھی. اب حضرت ابو ہریرہ پریشان ہو گئے کہ سرکار کہاں ہیں. یہ نہیں پوچھتے کہ صحابیوں سرکار کہاں ہیں. ابو ہریرہ خود بخود چلتے چلے جا رہے ہیں. سرکار جس گلی سے گزرتے تھے گلی مہکتی چلی جاتی تھی. ابو ہریرہ نے نبی کی پو سنتے سنتے ایک ویرانے میں چلے گئے. ویرانے میں جا کر کہا، ایک چرواہا بیٹھا ہوا تھا جو اپنی بکریوں کو چرا رہا تھا. کہا کہ اے بکریاں چرانے والے، کیا تو نے ایک کالی کملی اوڑھے ہوئے شخصیت کو دیکھا ہے کہ جن کے گیسو اپنے کاندھوں تک آتے تھے؟ وہ چرواہے نے کہا کہ اے ابو ہریرہ، میں نے تو کسی کو دیکھا نہیں، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تقریباً 3 دن سے میری بکریاں ایک ہی مقام پر ٹھہری ہوئی ہیں، نہ یہ کچھ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، اور غار میں سے اندر سے رونے کی آواز آ رہی ہے. حضرت ابو ہریرہ سمجھ گئے یہ میرے نبی ہے. غار کے اندر جاتے ہیں تو دیکھا کہ حضور سجدے میں گر کر امت کی یاد میں رو رہے ہیں، امت کے فراق میں رو رہے ہیں، امت کے گناہ گاروں کی شفاعت کے لیے رو رہے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، ابو ہریرہ حاضر ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سجدے سے سر اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ، جا کر مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ کامیاب ہو گیا. اب توجہ، ابو ہریرہ نے کہا کہ یا رسول اللہ بول تو دوں گا، لیکن لوگ پوچھیں گے ابو ہریرہ اس کی دلیل کیا ہے؟ تو نبی نے کہا کہ ابو ہریرہ میری نالین لے کر چلا جا، میری جوتی مبارک لے کر چلا جا، اور سب کو دکھا کر کہنا کہ لا الہ الا اللہ تو کامیاب ہو جاؤ گے. تو لا الہ الا اللہ کے ساتھ مصطفیٰ نے کہا ابو ہریرہ یہ نالین دکھانا اور کہنا جو لا الہ الا اللہ پڑھنے کامیاب ہو جائے گا. تو ایمان ذکر مصطفیٰ کا نام ہے،
محمد رسول اللہ سے سچی محبت کا نام ایمان ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آقا کی محبت میں جلائے اور ہمارا جب خاتمہ ہو تو سرکار کی محبت میں ہو. اللہ تعالیٰ اس ذکر کو آباد رکھے, یہ محفل کو آباد رکھے. انشاءاللہ تعالیٰ اگر پھر کبھی موقع ملے تو آپ کے سامنے اگلی گفتگو کروں گا انشاءاللہ. اسلام کے لیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. سوہانی گھڑی چمکتا طیبہ کا چاند, جس سوہانی گھڑی چمکتا طیبہ کا چاند, اس دن افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام. غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم فقیروں کی سروت لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام. ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں, ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں, شاہ کی ساری امت سے لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام. محشر میں جب ان کی آمد اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لا